السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام صدائے تکبیر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اسلام اور مذہبی رواداری، یعنی اسلام اینڈ ریلیجس ٹالرنس۔ اس حوالے سے کچھ گفتگو ہماری سے پہلے بھی ہوئی کہ اسلامی تعلیمات کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اپنے اندر حوصلہ ہمت رکھے، صبر، تحمل اور رواداری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے، دوسروں کو برداشت کرے، نظریاتی اختلاف یا مذہب کا اختلاف اس حد تک نہ جائے کہ صرف یہی اختلاف قتل و غارت اور تشدد تک پہنچا دے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم اپنے معاشروں کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اسلام کے اس رواداری اور صبر و تحمل کے اصولوں کے خلاف بسا اوقات انتہائی افسوسناک واقعات منظر پہ آتے ہیں۔ اسی حوالے سے آج کل ایک واقعہ برسلز کی ایک مسجد میں ہوا کہ امام شیخ عبداللہ جو شیعہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، ایک شخص اندر گیا، مسجد کو آگ لگائی اور وہاں پر وہ جاں بحق ہو گئے۔ تو یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، اور اس شخص کو گرفتار بھی کر لیا گیا اور اس نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا کہ میں مسلمان ہوں۔ اس لیے بحیثیت مسلمان ایسے واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اس بات کو سمجھنا اور جاننا چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کا تقاضا قطعاً یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کا مسلک دوسرا ہے، نظریہ دوسرا ہے یا سوچ میں فرق ہے تو اس کے نتیجے میں اس حد تک تشدد آمیز رویے رکھے جائیں۔ جہاں تک تعلق ہے نظریاتی اختلافات کا، گفتگو کی جا سکتی ہے، دلائل سے ایک دوسرے کو کنونس کیا جا سکتا ہے، مکالمہ کیا جا سکتا ہے، مناظرہ کیا جا سکتا ہے۔ گفتگو کی حد تک تو بات ٹھیک ہے، حق کو سمجھنے اور جاننے کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور دوسروں کو سمجھانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس حد تک رویہ قابل مذمت بھی ہے اور اسلامی روح سے اسلامی تعلیمات کے خلاف بھی۔ ہم اس حوالے سے پہلے تو اس واقعے کو جاننا چاہیں گے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ جناب خالد حمید فاروقی صاحب ہیں، جو جیو نیوز کے سینئر رپورٹر ہیں، برسل سے، بیلجیم سے۔ ہم انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی۔ وعلیکم السلام جی، میں سب سے پہلے خالد حمید فاروقی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو افسوسناک واقعہ برسلز کے اندر اس مسجد میں ہوا، پہلے تو ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں، آپ نے جو ابھی تک تفتیش یا تحقیق کی ہے، اس حوالے سے اس واقعے کے کیا احوال و واقعات ہیں؟ دیکھیں، اس واقعے سے قبل بھی جو پیش امام تھے اس مسجد کے، شیعہ مسلک کی مسجد تھی، اس کے پیش امام کو دھمکیاں آتی رہی ہیں اور انہوں نے پولیس کو بھی یہ نوٹیفائی کروایا کہ ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں جی۔ لیکن ان کو تحفظ بہرحال اس طریقے سے نہیں فراہم کیا گیا، اور یہ پیر کی شب مغرب کے قریب یہ واقعہ ہوا کہ وہاں ایک شخص جو ہے وہ اس نے تیل چھلکا مسجد میں آ کر، ابھی لوگ وہاں جمع ہی ہو رہے تھے مغرب کی نماز کے لیے، اور ایک پیٹرول بم مارا اور اس نے وہاں آگ لگائی، اور اس پیٹرول بم کے نتیجے میں وہاں جو دھواں ہوا اس سے پیش امام جو تھے اس مسجد کے، ان کا دم گھٹ گیا اور وہ وہیں جہاں بحق ہو گئے۔ اس صورتحال میں یہ جو یہاں پر اب تک جو پولیس نے انویسٹیگیشن کی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک فرقہ وارانہ واقعہ ہے جس میں ایک مسلمان فرقے کے شخص نے دوسرے مسلمان فرقے کے شخص کو مار دیا ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال یہاں پر اس سے قبل 20-23 سال قبل جو ہے وہ ایک سعودی امام کو بھی یہاں قتل اسی طرح کیا گیا تھا۔ تو یہ اندر اندر معاملات بہرحال یہاں
پک رہے ہیں اور خاصی جو ہے فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے، اور بہت سارے عالم دین جو اپنے آپ کو لوگ کہتے ہیں وہ بھی اس میں ملوث ہیں اور ایک دوسرے کے فقہ کے خلاف بھڑکاتے ہیں لوگوں کو اور اپنا جو ہے وہ چلاتے ہیں کاروبار اس طرح۔ جی، تو خالد حمید فاروقی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی اس میں مسلمانوں کے آپس میں اختلافات کو آبا دینے کے لیے سازش بھی ہو سکتی ہے، یا واقعی وہاں پر ایسی صورتحال ہے کہ فرقہ وارانہ اختلافات اس حد تک ہیں کہ بات قتل و غارت تک جا پہنچی؟ دیکھیں جی، سازش تو اسی وقت ہو سکتی ہے جب اندر جو ہے وہ جگہ موجود ہو سازش کرنے کی، لیکن مسلمان بدقسمتی سے خود ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے کافی ہیں، اور یہاں جو ان معاشروں نے اپنے قوانین کی روشنی میں، ان سیکولر معاشروں نے مسلمانوں کو یہ جگہ فراہم کی ہے کہ وہ اپنے دین پر نہ صرف عمل پیرا ہوں بلکہ اس کی تبلیغ کا انتظام بھی کریں۔ یہاں تو ایسی ہمارے تہواروں کے اور ہمارے جو اسلامی اہم مواقع آتے ہیں اس پر جو ہے وہ حکومت سے آپ اجازت لے لیں، پوری سڑکیں بند کر دیں، ٹریفک بند کر دیں، جلوس نکالیں، جلسہ کریں، تبلیغ کریں، جو چاہیں کریں، ہر قسم کی آزادی ہے آپ کو، لیکن اس آزادی کا جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگ فرقہ واریت کر رہے ہیں یہاں پر، ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کے نظریات سے اختلاف رکھنے کے بعد جو ہے وہ پرتشدد ہو گئے ایک دوسرے کے خلاف، یعنی قتل پر جو ہے وہ نوبت قتل تک پہنچ گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں لوگ اتنے اس قدر اس سے حیران و پریشان ہیں کہ لوگ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، ان کا کس قسم کا مسلک ہے، ایک دوسرے کو مارے ڈال رہے ہیں۔ تو وہاں کی جو کمیونٹی ہے اس وقت آپ کی برسلز میں، ان کی کیا صورتحال ہے اور کیا ان کے احساسات اور جذبات ہیں؟ دیکھیں، خاصا غم و غصہ ظاہر ہے کہ جو اکثریت ہوتی ہے ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان معاملات سے کوئی زیادہ نہیں رکھتی تعلق، نہ ہی ان کے اندر کوئی نفرت ہوتی ہے ایک دوسرے کے خلاف۔ اب جو لوگ اپنے لکم دینکم ولی دین، اپنے دین پر عمل کرتے ہیں اور اپنے معاملات، یہاں پر زیادہ تر لوگ جو مسلمان کمیونٹی ہے، برسل تو بہت بڑا مسلمانوں کا شہر ہے، یہاں پر تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 2015 یا 2020 کے بعد یہ شہر شاید مسلمانوں کا پہلا اکثریت والا شہر بن جائے یورپ۔ یہاں تو بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہیں، لیکن اور نہ ہی ان کا ان پرتشدد واقعات سے کوئی تعلق ہے، لیکن یہ جو انتہا پسند ہیں اور چھوٹے گروپ ہونے کے باوجود یہ جس طرح ڈومینیٹ کر رہے ہیں اور جس طرح انہوں نے پورے لوگوں کو یرغمال بنا دیا ہے، اور ہماری ایک طرح سے یہی جیسے دہشت گرد ہیں وہ مسلمان کی ایسا لگتا ہے کہ وہ نمائندگی کرتے ہیں، جیسے اخباروں میں اس طرح کا بنا دیا گیا ہے۔ اکثریت کا تو اس سے تشدد سے نہ کوئی تعلق ہے، نہ انتہا پسندی سے کوئی تعلق ہے، لوگ اپنے دین پر عمل کرتے ہیں اور یہاں اپنے معاشی حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کوشش کرتے ہیں، یورپ جو آفر کرتا ہے ان کو بہتر تعلیم، بہتر صحت، اس کا حصول ممکن بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ بڑی افسوس کی صورتحال ہے کمیونٹی کے درمیان، اور مسلمان کمیونٹی اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ ایک طرح کی میں سنسنی سی پھیل گئی ہے، اور بڑے افسوس کا اظہار لوگ کر رہے ہیں کہ اب یہاں پر بھی فرقہ واریت جو ہے وہ اس طرح اگر آئے گی تو یہاں مقامی لوگ ہمارے متعلق نہ صرف کیا سوچیں گے بلکہ ہم اس کے کانسیکوینسز مستقبل میں امیگرینٹ مسلمان کمیونٹی کے لیے بہت زیادہ اس کے خراب نتائج برآمد ہوں گے۔ اچھا، جس بندے کو گرفتار کیا گیا ہے ابھی تک جو پولیس کی انویسٹیگیشن ہے اس حوالے سے وہ کس جگہ کا نیشنل ہے، یا اس کا کوئی پتہ چلا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس نے 3 اپنے اسٹیٹمنٹ بدلے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ اس کی نیشنلٹی الجیرین ہے اور وہ یہاں پر بیلجیم میں غیر قانونی طور پر مقیم تھا۔ تو یہ 2 بڑی واضح باتیں سامنے ابھی تک آئی ہیں، اور کیونکہ وہ وہاں پر اسکفلنگ بھی ہوئی ہے، وہاں پر جس طریقے سے وہ داخل ہوا مسجد میں اور جس طرح پکڑ لیا اسے، تو وہ سمجھتا ہے کہ ابھی کے بیانات کی روشنی میں کہ اس نے اپنے عقیدے کی روشنی میں کوئی بہت زیادہ ثواب کمایا ہے یہ کر کے۔ تو یہ اس طرح کے انتہا پسندانہ خیالات رکھنے والا وہ شخص ہے وہ جو اب اس بات کو تسلیم بھی اس نے کیا ہے، اور لوگوں نے دیکھا بھی ہے، ظاہر ہے کہ لوگوں نے اسے پکڑا ہے اور اس نے حملہ بھی کیا۔ ایک پاکستانی لڑکا بھی وہاں موجود تھا، ثاقب نامی، اس کے اوپر بھی اس نے حملہ کیا۔ تو
اس کی نیشنلٹی الجیرین ہے. ٹھیک ہے. تو خالد حمید فاروقی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں برسل سے جوائن کیا اور جو تازہ ترین وہاں کی معلومات تھی اس حوالے سے وہ ہمیں دیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. بہت شکریہ. شکریہ جناب. تو ناظرین کرام، جہاں تک تعلق ہے نظریاتی اختلاف کا، یہ انسانی فطرت ہے، اور اسلام تو ویسے ہی ایک ایسا مذہب ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق عطا فرمایا. اور کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان عالم پر اس کو غالب کرے. لیکن اس کے باوجود اسلامی تعلیمات کا تقاضا ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ اسلام کو ماننے والے اس طرح کے تشدد آمیز رویے بھی نہیں رکھتے اور اس طرح کی تشدد آمیز حرکات و سکنات سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اسی حوالے سے ایک ممتاز عالم دین جناب حضرت علامہ سید محمد ظفر اللہ شاہ صاحب، وہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں برمنگھم سے. انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب شاہ صاحب، آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اسلام اور مذہبی رواداری، اور اسی کے ضمن میں ایک جو واقعہ ریسنٹلی برسلز میں ہوا، یقیناً آپ نے سنا بھی ہوگا، اس کے حوالے سے پڑھا بھی ہوگا. اس حوالے سے آپ اپنے کیا تاثرات ہمارے ناظرین تک پہنچانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح آپ نے فرمایا کہ اسلام جو ہے وہ رواداری کا، اخلاق کا، مروت کا دین ہے. اسلام ایک ایسا دین ہے کہ حالت جنگ میں بھی وہ اصول اور ضابطے جو ہے وہ بیان کرتا ہے. الحمدللہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اصول اور ضابطے ہمیں عطا کیے وہ دنیا کے لیے پیغام امن و سلامتی ہیں. آپ نے جو سوال کیا اس حوالے سے کہ اختلاف رائے تو شروع سے ہے، ان میں اختلاف رائے ہوتا ہے، نظریاتی اختلاف بھی ہوتا ہے، اور ڈائیلاگ کے ذریعے اس اختلاف کو اور اپنے عقیدے کو بیان کیا جاتا ہے. لازمی بات ہے کہ جو حق عقیدہ ہو اس کو بیان کرنا چاہیے. لیکن جو سانحہ اور واقعہ آپ نے بیان کیا کہ بیلجیم کے اندر جو ہے وہ عبادت گاہ پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا اور وہاں ایک امام صاحب جو ہیں وہ بھی چلے گئے. ایسا تو اس عمل کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور کسی بھی ایسے وحشتناک اور جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بربریت پر مل عمل کی ہر حوالے سے اہل سنت جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اس وقت دنیا میں ایک جو ظلم اور بربریت کی ملکی سطح پر بھی جو کام ہو رہا ہے اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ شام کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، دیگر ممالک کے اندر ظلم ہو رہا ہے. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ جو یورپ میں ہوا ہے انتہائی میں سمجھتا ہوں افسوسناک ہے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور اس سلسلہ میں اہل سنت اور دیگر جو کمیونٹی ہے اس کا جتنے بھی ذمہ دار حضرات ہیں اس پہ سوچنا چاہیے کہ یہ واقعہ کیوں رونما ہوا اور اس کا سدباب کرنا چاہیے. بالکل. تو شاہ صاحب اس حوالے سے اپنی کمیونٹی کو آپ کیا، میں لفظ استعمال کروں، کوئی نصیحت کرنا چاہیں گے یا ارشاد فرمانا چاہیں گے کہ ہمیں اپنے رویے خصوصی طور پر ان ممالک میں رہتے ہوئے کس طرح کے رکھنے چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں ایک تو جو زبان کا استعمال ہے پروفیسر صاحب وہ درست انداز میں ہونا چاہیے. اپنے نظریات اور اپنے عقائد کو بیان کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے. پچھلے کئی سالوں سے آپ جانتے ہیں کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ اس طرح بے لگام ہو گئے اور انہوں نے اپنی زبانوں کا استعمال اس طرح کیا کہ دوسرے کے عقیدے پر، دوسرے کے مقدس جو شخصیات ہیں ان کو جو ہے وہ کافر اور قاتل اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا. تو میں یہی تمام علماء کرام سے اور کمیونٹی لیڈر سے کہوں گا کہ اپنی فکر کو بھی بیان کرتے ہوئے شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اور شائستگی انداز میں جیسا کہ قرآن مجید کا حکم ہے خود الی سبیل ربک بالحکمہ، تو حکمت کے ذریعہ سے جو ہے وہ اپنے پیغام کو آگے پہنچانا اور تبلیغ کرنا، اپنے خیالات
جانا ہر کسی کا حق ہے، لیکن وہ بھی ایک دائرہ جو ہے وہ اخوت کے اندر رہتے ہوئے، اور اس حوالے سے نہیں کہ دوسرے کے اوپر آپ ٹھونسے اپنے عقیدے کو اور جبرن کسی کے اوپر اپنے عقیدے کو نافذ کرنا، اسلام اس کی قطعی اجازت دیتا ہے۔ اور پھر یہ تو عبادت گاہوں پر جو ہے وہ حملہ کرنا اور اس کو جلا دینا، اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا، ہم اس کے بڑے پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ایون جو اگر عبادت گاہیں جیسے پاکستان میں وہاں ذمی کفار رہتے ہیں تو ان کی عبادت گاہوں پر بھی اسلام جو ہے وہ حملہ کرنا، اور حالت جنگ میں ایون آپ اندازہ کریں کہ حالت جنگ میں بھی عبادت گاہوں کو مسمار کرنے، گرانے کی اور آگ لگانے کی اسلام قطعی اجازت نہیں دیتا۔ اور جو اصول بیان کیے گئے کہ حالت جنگ میں بھی اگر کوئی چرچ میں، مندر میں عبادت اگر کوئی داخل ہو جاتا ہے تو وہاں داخل ہو کر قتل کرنے کی اسلام قطعی اجازت نہیں دیتا۔ بالکل۔ تو شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع فراہم کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ جی بہت شکریہ، نوازش۔ تو ناظرین کرام، یہ تھے جناب حضرت علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ یقیناً ہم اس واقعے کی اور اس سانحہ کی مذمت کرتے ہیں، اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ ایسے واقعات کہیں بھی نہیں ہونے چاہیے، اور خصوصاً ہم لوگ جو یہاں ان ممالک کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہاں پر مذہبی حوالے سے ہمیں آزادی ہے، اور بسا اوقات تو صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ اپنے جو مسلمان ممالک ہیں ان میں بھی اتنی مذہبی آزادی کچھ ممالک میں نہیں جتنی ہمیں یہاں پر ہے۔ ہم آزادی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنی مذہبی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزار سکتے ہیں، لیکن اس آزادی کا اس حد تک مس یوز نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم اپنی زبانوں کو اتنا بے لگام کر دیں کہ جو دوسروں کے لیے دل آزاری کا اور عقیدے کو ٹھیس پہنچنے کا سبب بنے۔ اور اس حوالے سے دونوں طرف سے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ یقیناً صدیوں سے یہ اختلافات چلے آ رہے ہیں، اور جو صورتحال نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پتہ نہیں صدیوں تک یہ رہیں گے، لیکن ان نظریاتی اختلافات کو نہ تو غیروں کی سازشوں میں آ کے اور نہ اپنی نادانیوں اور بے وقوفیوں کی وجہ سے اتنی ہوا دینی چاہیے کہ معاشرے کے اندر خلفشار پیدا ہو، انتشار پیدا ہو، اور لوگوں کو کچھ اس طرح برین واش کیا جائے کہ وہ دوسروں کی جان لے لیں اس نظریے اور عقیدے سے کہ شاید میں دوسروں کو قتل کر کے خود سیدھا جنت پہ پہنچ جاؤں گا۔ ہم اب موجودہ صورتحال میں پاکستان کے اندر اور بعض دیگر مسلمان ممالک کے اندر بھی بڑی دردناک اور خوفناک صورتحال دیکھتے ہیں کہ خود جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، جہاں پر لوگ جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، وجود کے ساتھ بم باندھ کے اس نظریے اور عقیدے سے وہاں پر سینکڑوں لوگوں کو جاں بحق کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے، اس نظریے سے کہ ان کو مار کے میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ پتہ نہیں یہ کہاں کا اسلام، کہاں کی تعلیمات، اور وہ کون سی قوتیں ہیں جو ان کی برین واشنگ کر کے انہیں ان اقدامات پر اکساتی ہیں۔ ابھی ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ برسل سے، بیلجیم سے ایک بزنس مین ملک امان اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ السلام علیکم جناب والی۔ جناب ملک امان اللہ خان صاحب، آپ اس وقت برسلز میں ہیں، اور جو 2 دن پہلے وہاں پر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جو ان یورپ کی اس تاریخ میں ایک منفرد قسم کا واقعہ ہے کہ ایک مسجد کو آگ لگا دی گئی، اور وہاں پر جو شیعہ مکتبہ فکر کے شیخ عبداللہ صاحب وہاں امام تھے، وہ وہاں پر سانس گھٹنے سے ان کا بھی انتقال ہو گیا اور مسجد بھی جل گئی۔ تو اس حوالے سے وہاں کی کمیونٹی اور آپ ایک کمیونٹی کے عام ممبر کے حوالے سے کیا حالات و واقعات ہیں
جو ہمارے ناظرین تک پہنچانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میری تھوڑی سی گزارش ہے جی کہ ہم یورپ میں رہتے ہیں جی اور یورپ جو ہے ایک پیسفل جگہ ہے جی اسپیشلی. انہوں نے بھی یورپ والوں نے بھی بڑی لڑائیاں کی اور پھر بعد میں پیسفل ہو گئے یا سیولائزڈ ہو گئے. جی ہم پاکستانی ہوں یا کوئی ہو جو کہ فارنر ہے اسپیشلی، چاہے موراکو ہے چاہے کوئی انڈونیشیا کا کوئی بھی ہے، خاص کر جو مسلمان ہے، ہمیں بڑے بھائی چارے سے رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو شو کرنا چاہیے کہ ہم پیسفل نیشن ہے. ہم یہاں لڑنے کے لیے نہیں آئے ہوئے ہیں، نہ کہ فساد پیدا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہ ان لوگوں کی مہربانیاں ہیں کہ ہمیں نیشنلٹی دی ہیں، اولادیں بھی پڑھ رہی ہیں، سکھ چین سے بسر کر رہے ہیں. یہ پاکستان نہیں ہے یا افغانستان یا عراق نہیں ہے یا جنگ چھڑی ہے یا کوئی اپنے اپنے عقیدے ہے. اگر کوئی مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے تو وہ مسلمان کی اولاد ہے، اگر کوئی ہندو کے گھر پیدا ہوا ہے تو وہ ہندو کی اولاد ہے بائی نیچر. اگر کوئی یہودی کی اولاد ہے تو بائی نیچر وہ یہودی کی اولاد ہے. لیکن خاص کر جو ہمیں اسلام سبق دیتا ہے کہ وہ یہی دیتا ہے کہ ہم آپس میں بھائی چارے اور تعلق سے رہیں. ایک انسان کا قتل جو ہے وہ ساری دنیا کا قتل ہے. یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں. خداوند کریم نے عذاب لانا ہے روز قیامت کے دن. کوئی یہاں کسی مسلمان کو کافر بھی کہہ دے نا تو یہ بھی جرم ہے اور حدیث سے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے. جو کوئی بھی جس عقیدے پر پہ وہ حساب خداوند کریم نے روز محشر کے دن لینا ہے. یہاں لوگ آپس میں حساب نہ کریں کہ میرا عقیدہ یہ ہے یا فلاں کا عقیدہ یہ ہے. اور یہی ہماری بدبختی ہے. کبھی پاکستان میں شیعہ سنی فساد ہو جاتا ہے، کبھی عراق میں ہو جاتا ہے، کبھی کہیں ہو جاتا ہے، کہیں افغانستان میں ہو جاتا ہے. میں یہی عرض کروں گا تمام پاکستانی بھائیوں سے یا دنیا میں تمام مسلمانوں سے کہ ہم ان کو نمونہ پیش کریں کہ ہمارا یہ اسلام نہیں ہے کہ ہم آپس میں لڑائی کریں یا فتنہ و فساد پیدا کریں. میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا. ایک بڑے ڈپلومیٹ تھے، ہاں جی، انہوں نے مجھے آج سے کئی سال پہلے امبیسڈر تھے، میں نامینیٹ نہیں کرنا چاہتا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہاں اپنی کمیونٹی کو کہے کہ آرام سے رہیں، خوش باش زندگی گزارے. اگر یہ ملک آج اپنی پارلیمنٹ میں یہ کہہ دے کہ یہ ان کی تمام نیشنلٹیاں ضبط کرتے ہیں تو کیا کریں گے اس وقت پاکستانی یا موراکو یا کوئی بھی ہوگا. لہذا میں یہی پاکستانی یا تمام دنیا کے مسلمان بھائیوں کو کہوں گا کہ پارٹیکولرلی ہم جو یورپ میں رہتے ہیں یا دیار غیر میں رہتے ہیں، امن سے زندگی گزارے، اپنا روزی کمائیں، اپنے بال بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیں تاکہ یہ وہ فتنہ و فساد والی جو جڑیں ہیں نا یہ ختم ہو جائیں. پڑھائی سے انسان جو ہے اس کو عقل بھی آتی ہے، شعور بھی آتا ہے. یہ جاہلیت ہم کرنے کے لیے یہاں نہیں ہے. میری تو اتنی سی گزارش ہے بہت کہ مہربانی. ان سب کو پاکستانیوں کو جہاں جہاں بھی دنیا امن سے اور بھائی چارے سے دے. تو امان اللہ خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنے جو ویوز تھے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچائے. بہت شکریہ.